قیادت۔ جب قائدین کی بہتات ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ قیادت کا فقدان پیدا ہو گیا۔ قائدین کی کثرت ملت کو تقسیم کر کے راستے کے تعین کو دشوار بنا دیتی ہے۔ وحدت مقصد ختم ہو جائے تو کثیر المقصدیت پیدا ہو جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منزل کا مفہوم ہی مبہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہر قائد اپنے گروہ کو الگ الگ سمت دکھاتا ہے، الگ الگ شعور عطا کرتا ہے، الگ الگ ضرورتیں پیدا کرتا ہے اور علاج کے الگ الگ طریقے ایجاد کر کے ذہنوں کو الجھا دیتا ہے۔ ہر شخص پاکستان اور پاکستانی قوم کو کنارے لگانا چاہتا ہے اور ہر قائد ایک الگ کنارے کی نشاندہی کرتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ کشتی منجدار میں رہتی ہے۔ قیادت مسیحائی کی طرح ایک وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ قوم کا پریشان ہونا منت کی نتیجہ ہے۔ ہر قائد پاکستان کے زوال کے اسباب بیان کرنے میں رطب اللسان ہے اور عروج کا راستہ اپنے ذات تک مخفی رکھا جاتا ہے، یعنی عروج کے لیے اس قائد کے ہمراہ چلنا شرط ہے۔ قوم کے پاس اتنے رہنما ہیں کہ بس خدا کی پناہ، راستہ ہی دشوار ہو کے رہ گیا ہے۔ آج کا ہر قائد اپنی صداقت کا حوالہ ماضی سے لیتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، وہ فرمایا، لہذا قوم پر لازم ہے کہ وہ اس کی جماعت میں شامل ہو جائے۔ ہر قائد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کسی شعر سے آغاز تقریر کرتا ہے اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اتنے اشعار ہیں کہ ہر سیاسی جماعت کے منشور کے لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہی سند ہیں۔ سلطانی جمہور کے زمانے کی نوید ہو کہ ابلیس کے مجلس شورا کا ذکر، دیو استبداد کا ذکر ہو کہ غریبوں کو جگانے اور کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلانے کی بات ہو، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں موجود ہوگی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انسانوں کی طرف سے اللہ کے سامنے شکوہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے انسانوں کو جواب شکوہ مہیا کرتا ہے۔ اس کے کلام میں کیا بات نہیں ہوگی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ترقی پسند ہے، ارتقاء کا قائل ہے، استحصال کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، مساوات کا درس دیتا ہے، بندہ و بندہ نواز کو ایک ہی صف میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام آج کے بہت سے قائدین کے لیے نعمت ہے۔ اس کے برعکس کچھ جلسے ایسے بھی ہیں جن کی ابتدا اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر سے شروع ہوتی ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قیادت کو جلا بخشی۔ ہر قسم کا قائد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پیروکار ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات ہر قائد کی زبان پر رہتے ہیں اور ایک قائد دوسرے قائد کی قیادت کے خلاف ہے۔ یہی عجب حال ہے۔ قائدین کی اکثر تقاریر چند الفاظ میں سمٹ سکتی ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی منشا اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے مطابق ملک و ملت کی تعمیر کریں گے، غریب امیر کی تقسیم ختم ہو جائے گی اور سب لوگ چین سے زندگی بسر کریں گے، ملک کا دفاع مضبوط ہو جائے گا اور کیا انتخاب کراؤ، ووٹ دو، اور یہ کام جلدی ہونا چاہیے، ورنہ کیا۔ آج کل ہم طلسمات رہبری کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ایک طرف اسلام نافذ ہو رہا ہے، دوسری طرف کچھ اور نافذ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہیں مساوات کے چرچے ہیں، کہیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں انتخابات کا تقاضا ہو رہا ہے، کہیں احتسابات کے قصے ہیں۔ ایک شریف غیر سیاسی شہری کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اب کیا ہوگا۔ خطرات کے بڑھنے کا ذکر کرنے والے ایک سیاسی نصب العین کے تحت سرگرم عمل ہیں۔ خطرات سے یکسر غافل کر دینے والے اپنی سیاسی ضروریات رکھتے ہیں۔ اسلام سے محبت بیان کرنے والے اسلام کے نفاذ کے ساتھ اپنا نفاذ بھی مشروط رکھتے ہیں۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے عزائم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ قوم قائدین کی کثرت سے پریشان ہے۔ یہ پریشانی دراصل ایمان کی زندگی کا ثبوت ہے۔ اسلام میں قیادت کا تصور دنیائی سیاست کی قیادت کے تصور سے الگ ہے، مختلف ہے، نرالا ہے۔ اسلام صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے علاوہ کسی قیادت کی اطاعت واجب ہی نہیں۔ مومن اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا پابند ہے۔ بات کہنے کی نہیں، لیکن پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ اگر ایک سادہ لوح پاکستانی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور قائد کا، خواہ وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہی کیوں نہ ہو، پیغام سنا دیا جائے، وہ بیچارہ کچھ سمجھ نہیں سکتا کہ اسے کس کا حکم بجا لانا ہے۔ ایک زندگی میں ہم کس کس کی لاج نبھائیں؟ حکومت کا حکم ماننا کہ ہماری حکومت ہے، اور اب تو منتخب ہے بلکہ نو منتخب ہے۔ حکومت کا حکم تو ماننا ہی پڑتا ہے، مگر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حکومت جلسے کیوں کرتی ہے۔ عوام کی کتنے ہی کام ہیں جو حکومت کے ذمے ہیں، انہیں ہونا چاہیے۔ بڑے شہروں میں ٹریفک کے مسائل ہیں، سڑکوں اور گلیوں کی حالت ہے، بجلی اور گیس کے مسائل ہیں، تعلیم کے بڑے ہی مسائل ہیں، نوکری کے حصول کی دشواریوں کے مسائل ہیں۔ حکومت ان کو حل کرے اور اس کے علاوہ قوم کو ایک واضح واحد مقصد حیات عطا کرے۔ اگر اسلام نافذ ہی کرنا ہے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کر ڈالو۔ لوگوں کی خوشنودی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ شاید اسلام کے نفاذ کا مرحلہ مشکل ہے۔ اگر مسلمانوں پر اسلام کا نفاذ مشکل ہے تو یا وہ مسلمان نہیں، یا وہ اسلام نہیں، یا وہ قوت نافذہ نہیں۔ بہرحال اسلام میں قیادت کا تصور یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر کی بحث نہیں، یہ بحث واقعہ کربلا سے ختم ہو گئی۔ اولو الامر یزید نہیں تھا، امام علی مقام تھے۔ اگر حاکم وقت کے اوصاف اسلام کی منشا کے علاوہ ہو تو اسے اولو الامر نہ کہو۔ اگر وہ اسلام میں فرما بردار ہے تو اس کے اولو الامر ہونے پر غور کر لینا نامناسب تو نہیں۔ بہرحال یہ فیصلے علماء صاحبان کے ہیں۔ ہم پرانے قائدین کے دن مناتے ہیں، صرف ایام منانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہم خود کوئی قابل ذکر واقعہ پیدا نہیں کر سکے۔ 6 ستمبر کی یاد اور پھر ملک کے 2 لخت ہونے کی یاد بیک وقت کیسے یاد رہے؟ ہم کچھ بھول سے گئے ہیں۔ ہمیں صرف قائد بننے کا شوق ہے۔ قائد وہ ہے جو پچھلی قیادتوں سے آزاد کر دے، اور مسلمان ماضی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہی اس کی خوبی ہے اور یہی اس کی خامی۔ خوبی اس لیے کہ مذہب ہمیشہ ماضی سے وابستہ رہتا ہے، خامی اس لیے کہ مسلمان کسی نئے تصور کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ روس افغانستان کی مدد کے لیے نئے تصور حیات سے حاضر ہے، اور مسلمان مجاہد مصروف جہاد ہے۔ امریکہ اپنے لامحدود خزانوں کے باوجود امام خمینی اور محمد قذافی کو ایک آنکھ نہیں باندھا۔ مسلمان کے لیے کسی قیادت کا جادو بے اثر ہے، اس کے لیے صرف خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کافی ہیں۔ قیادت کی اطاعت اگر اسلام کے علاوہ ہو تو شرک ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ معبود بنانا شرک ہے تو اسلام کے علاوہ کسی اور نظریے کی اشاعت اور اطاعت بھی شرک ہے۔ قائدین کی بہتات میں ابھی تک قائد نظر نہیں آتا۔ قائد وہ جس کی اطاعت ہمارا دین ہو، جس کے لیے جان نثار کرنا شہادت ہو۔ اسلام میں قیادت تقوی سے مشروط ہے۔ صاحب تقوی اس زندگی کو آنے والی زندگی کی تیاری سمجھتا ہے، وہ اللہ کو رازق سمجھتا ہے، قرآن کے احکام کے تابع رہتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت عظمیٰ کو تا قیامت قائم و دائم مانتا ہے۔ آج ملت کو قائدین کی بظاہر کثرت کے باوجود کسی مرد حق آگاہ، کسی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا انتظار ہے۔ رہبر وہ کہ دیدہ ور بھی ہو، راز پنہاں سے باخبر بھی ہو۔ رہبر وہ کہ دیدہ ور بھی ہو، راز پنہاں سے باخبر بھی ہو۔